بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیاس کی بحث۔ قیاس کا لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ عرب کہتے ہیں قاس النعل بالنعل، اس نے ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے اندازے کے مطابق اس کے برابر بنا دیا۔ تو قاس یقیس یہ فعل برابر کرنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں قیاس کسی حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے جانا، کسی حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے جانا اس علت کی وجہ سے جو دونوں میں مشترک ہو۔ کسی حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے جانا اور اس وجہ سے لے جانا کہ دونوں میں جو علت پائی جا رہی ہے وہ علت دونوں میں ایک ہے۔ بعض اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ابانۃ مثل حکم احد المذکورین بمثل علت فی الآخر، اصل کی علت کی طرح فرع میں علت پائے جانے کی وجہ سے فرع میں اصل کا حکم ظاہر کرنا، ثابت کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، اس میں اس کا حکم شریعت نے بیان کیا ہے اور اس کا حکم بیان کرنے کی وجہ اور علت بھی بیان کی ہے کہ اس پر یہ حکم کیوں لگتا ہے۔ ایک چیز حرام ہے، اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ کسی اور چیز میں پائی جاتی ہے جس کا حکم شریعت میں واضح طور پر موجود نہیں ہے، وہی وجہ وہی علت کسی اور چیز میں پائی جاتی ہے تو اس میں وہ پہلی چیز والا حکم ثابت کر دیں گے۔ اگر وہ اس میں مثلا شراب ہے تو اس میں شراب حرام ہے، حکم اس پر کیا لگا کہ یہ حرام ہے، حرام ہونے کی وجہ کیا کہ نشہ دیتی ہے، تو علت اور وجہ نشہ ہے، یہ نشہ جس چیز میں پایا جائے گا تو وہ والی حرام ہو جائے گی۔ تو یہ جو شراب تھی اصل اور یہ باقی جو نشاور چیزیں ہیں وہ اس کی کیا ہے؟ فرع۔ تو جو اصل میں وجہ پائی جاتی تھی علت، وہ فرع میں جب پائی جائے گی تو اصل فرع پر بھی اصل والا حکم لگا دیں گے۔ القیاس حجۃ من حجج الشرع یجب العمل به عند نداء ما فوقه من الدلیل فی الحادثۃ، قیاس شریعت کی دلیلوں میں سے دلیل ہے۔ قرآن پہلی دلیل ہے نا، اس کے بعد سنت اور اجماع اور قیاس بھی شرعی دلیلوں میں سے دلیل ہے۔ یجب العمل به، اس پر عمل کرنا واجب ہے جب اس سے اوپر والی کوئی دلیل نہ پائی جائے۔ کسی واقعہ میں، کسی حادثہ، کسی واقعہ کے بارے میں جب اس سے اوپر والی دلیل ہے یعنی قرآن سے، سنت سے، اجماع سے دلیل نہ پائی جائے تو اب قیاس کے ذریعے اس پر حکم لگانا یہ واجب ہوتا ہے۔ قیاس شرعی حجت اور دلیل ہے، اس پر دلیل کہ قیاس دلیل ہے، قیاس کو شرعی حجت بنایا جاتا ہے، اس پر دلیل۔ قیاس کا حجت شرعی ہونا قرآن و سنت سے ثابت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو جن کو اللہ نے عقل دی ہے تو اعتبروا، عبرت حاصل کرو۔ اعتبار کا معنی ہوتا ہے رد الشیء الی نظیرہ، ایک چیز کو اس کی مثل کی طرف لوٹا دینا، ایک چیز کو اس کی مثل کی طرف لوٹا دینا۔ تو جو ایک پر حکم تھا وہ دوسری جو اس کی مثل جو اس پر وہی والا حکم لگا دینا۔ کسی چیز کو اس کی مثال کی مثل یعنی نظیر کی طرف لوٹا دینا، یہی بھی نہیں قیاس کا معنی ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا میں لفظ اعتبار ہے، نہیں اعتبار یا تبر اعتبار۔ اعتبار کا معنی کیا تھا؟ کسی چیز کو اس کی مثل کی طرف لوٹا دینا، تو یہی معنی کسی چیز کو اس کی مثل کی طرف لوٹانا، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ تو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کا معنی کیا ہوا ہے؟ بصیرت والوں قیاس کرو۔ فَاعْتَبِرُوا بمعنی قیسوا، کہ قیاس کرو۔ قاس ہے، قیسو سے امر کیا آتا ہے؟ قیسا اور قیسو۔ وقد ورد فی ذلک الاخبار والآثار، اس پر قیاس کے حجت شرعی ہونے پر احادیث بھی ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا بما تقضی یا معاذ، قال بکتاب اللہ تعالی، حضور اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد، اگر تم قرآن میں اس کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ قال بسنت رسول اللہ، میرے آقا آپ کی سنت پہ عمل کروں گا، اس پہ فیصلہ دوں گا۔ قال فإن لم تجد، حضور نے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے، قال اجتہد برأیی، عرض کیا حضور میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ فصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ نے ان کے اجتہاد کو صحیح قرار دیا۔
بلکہ حضور نے اس پر ان کی تعریف کی اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ علی ما یحب و یرضاہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پر جو اللہ نے اپنے رسول کو توفیق دی، اپنے رسول کے قاصد کو تکلیف دی، اس بات کی توفیق دی، اس بات کی بما یحب جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ویرضاہ جس پر اللہ راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کام کی توفیق دی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے قاصد کو توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ہے کہ وہ قیاس کر سکتے ہیں، اس پر اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، تو وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، اس کو رسول اللہ نے پسند فرمایا، اس لیے انہیں اس پر دعا دی۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جب قیاس سے ما فوق، قیاس سے اوپر والی دلیل قرآن و سنت کی دلیل موجود نہ ہو تو قیاس ایسی حجت شرعی ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اجماع کا ذکر حضرت معاذ نے اس لیے نہ کیا کہ وہ حضور کے وصال کے بعد حجت مقرر ہوا۔ یہاں پہ سوال تھا کہ انہوں نے تو صرف قرآن اور سنت کا ذکر کیا، اجماع کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ اجماع اس وقت تک تھا ہی نہیں، رسول اللہ کے زمانے تک۔ اجماع ہے کیا بھلا؟ صحابہ کا یا صحابہ کے بعد کے کسی زمانے کے مجتہدین کا کسی ایک رائے پر اتفاق کرنا، انہیں اس وقت اپنی رائے پر اتفاق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ موجود تھے، ہر مسئلہ رسول اللہ سے پوچھ لیتے تھے، تب تک اجماع تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اجماع کا ذکر نہیں فرمایا۔ قرآن و سنت کے بعد کیا کہا؟ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ روایت ہے کہ ان امرأة خصمیۃ، قبیلہ خصم کی خاتون رسول اللہ کے پاس آئی، قالت ان ابی کان شیخا، میرے ابا جی بوڑھے تھے، ادرکہ الحج، حج ان پر لازم ہو گیا، تو وہو لا یستمسک علی الراحلۃ، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، استمساک کا معنی ہوتا ہے سختی سے پکڑنا، وہ سواری پہ قائم نہیں رہ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے کمزوری کی وجہ سے۔ افیجزینی ان احج عنہ، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کی طرف سے حج کروں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ارأیت لو کان علی ابیک دین، تمہاری کیا رائے ہے اگر تمہارے باپ کے اوپر کوئی قرضہ ہوتا، فقضیتہ، کیا تو اسے قضا کرتی، فقضیتہ، تو اسے ادا کرتی، تو اما کان یجزیہ، کی کیا تیری طرف سے وہ کافی ہو جاتا، ان کا قرضہ ادا ہو جاتا؟ قالت بلا، انہوں نے کہا جی ہاں۔ مسئلہ انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے ابا پر کوئی قرضہ ہوتا تو کیا تم دیتی، تو ادا ہو جاتا کہ نہ ہوتا؟ انہوں نے عرض کیا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا پھر حج بھی قرض ہی ہے، یہ تم ادا کر دو۔ کیا فرمایا کہ قال علیہ السلام فدین اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا حق دین زیادہ حقدار ہے، فاولا، تو الحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فی حق شیخ الفانی بالحقوق المالیہ، رسول اللہ علیہ السلام نے حج کو شیخ فانی کے حق میں مالی حقوق کے ساتھ ملا دیا، اس کو مالی حقوق پر قیاس کیا، تو اس کا مالی حق ادا کرتی، اب اس کا یہ بدنی حق جو ہے عبادت ہے یہ بھی تو اس کا ادا کر۔ واشار الی علۃ مؤثرۃ فی الجواز هی القضاء وهذا هو القیاس۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جو اس کی علت تھی، قیاس کی جو علت تھی، اس کی طرف واضح طور پر اشارہ فرمایا، کیا کہ وہ تمہارے باپ پر لازم تھی، ایک چیز لازم تھا، جیسے قرضہ لازم ہوتا تو تو ادا کرتی تو ہو جاتا، حج بھی اللہ کا قرض ہے، اللہ کی طرف سے لازم ہے، تو یہ لازم ہونا اصل کیا تھا؟ حضور نے کس کو بنایا؟ مالی قرض کو۔ وروا ابن الصباغ وهو من سارات الشافعي في كتاب المسمى بالشامل عن قيس بن طلق بن علي انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانه بدوي۔ حضرت طلق بن علی کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، لگتا تھا کہ وہ بدوی ہے، یعنی یہ صحرا کیسے آیا، کوئی دیہاتی ہے۔ فقال یا نبی اللہ، انہوں نے کہا رسول اللہ ما ترى في مس الرجل ذکرہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر آدمی ذکر کو؟ رسول اللہ نے فرمایا حال ہوا الا بدعۃ منہ، کیا یہ اس کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے؟ یہاں پہ بھی حضور نے قیاس کا انداز اختیار فرمایا اسے سمجھانے کے لیے کہ جیسے جسم کے باقی ٹکڑے ہیں، انہیں ہاتھ اعضاء ہے، انہیں ہاتھ لگانے سے روزہ وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ بھی جسم کا عضو ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہے، تو یعنی اس کو بھی ہاتھ لگانے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو حضور نے قیاس کا انداز اختیار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں
کہ جس کا مہر مقرر نہ ہو اور اس کا زوج فوت ہو جائے دخول سے پہلے تو اسے کیا دیا جائے گا؟ آپ نے 1 مہینے کی مہلت مانگی، فرمایا میں اس میں اجتہاد کروں گا، اگر ثواب ہوا تو اللہ کی طرف سے، اگر خطا ہوئی تو ابن ام عبد کی طرف سے، اس اپنی کنیت بیان کی، اس میں ان کی عاجزی ظاہر ہوتی تھی کہ اگر صحیح نہ ہوا تو پھر ابن ام عبد کی طرف سے ہے، تو پھر آپ نے مہینے کے بعد آپ نے فرمایا، بعض روایت میں 1 ہفتے کے بعد آپ نے فرمایا ارا لہا مہر مثلی نسائیہ، میرا خیال یہ ہے کہ اسے اس جیسی عورتوں کا مہر یعنی مہر مثلی دینا چاہیے، لا وقذ فی ولا شطط، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت ماخل بن یسار نے کھڑے ہو کر فرمایا حضور علیہ السلام نے بردہ بن نامی صحابیہ کے متعلق ایسے ہی فیصلہ فرمایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے، یہ بات سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ مجھے جتنی اپنے اسلام لانے پہ خوشی ہوئی تھی نا، اتنی خوشی مجھے اس فیصلے پہ ہوئی، اس بات پہ کہ میرا فیصلہ رسول اللہ علیہ السلام کے فیصلے کے موافق ہو گیا۔